بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید شہریار داؤد اور ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ آپ جانتے ہیں، آپ جب عمرے پر جاتے ہیں، جب کسی آپ ٹور آپریٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے عمرے پہ جانا ہے 20 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، یا جو بھی وقت آپ طے کر لیتے ہیں. اور جی جب اس کو آپ کو پیکیج بتایا جاتا ہے تو ہاں جی یہ اتنے کا پیکیج آپ کو سیپریٹ روم کا ملے گا اور اتنے کا پیکیج آپ کو شیئرنگ سسٹم پر ملے گا. تو پھر وہ آپ پیکیج طے کرتے ہیں، ہاں جی یار شیئرنگ پہ چلے جائیں گے، ہم نے کون سا ہوٹلوں میں رہنا ہے. یہ بڑے فخر سے کہا جاتا تھا آپ پیسے کچھ کم کر دیں جی، 2,30,000 چلیں جی 2,20,000 کر لیں، 2,00,000 کر لیں. کسی ایک جگہ پر آپ شیئرنگ سسٹم پر طے کر لیتے ہیں. آئی ریپیٹ، شیئرنگ سسٹم. ذرا سمجھ لیجئے شیئرنگ سسٹم ہوتا کیا ہے. ایک ہوتا ہے ڈبل بیڈ روم، کہ وہ کوئی کہتا ہے جی ہمیں ڈبل کا روم چاہیے، ہم دو میاں بیوی، ماں باپ یا بہن بیٹی جو بھی جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے ٹرپل کا جی بیڈ، اس میں اس کمرے میں 3 بیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی سیپریٹ روم دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کوارڈ کا روم، اس میں ایک ہی فیملی ہوتی ہے، اس میں 4 فیملی ممبر ہوتے ہیں، اس میں کوئی غیر شخص یا کسی اور گروپ کا آدمی نہیں آ سکتا. اب آ جاتا ہے جی شیئرنگ سسٹم، 5 افراد، 6 افراد، 7 افراد یا 8 افراد تک کی. میں نے یہاں مکہ اور مدینہ میں شیئرنگ کے ہوٹلز دیکھے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے شیئرنگ سسٹم یہ ہوتا ہے جناب، 6 افراد کا روم ہے، 6 کے 6 مرد ہوں گے. اب ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک ہی فیملی کے مرد ہوں، وہ اس میں کسی اور فیملی کے مرد بھی ہو سکتے ہیں، خواتین نہیں ہوں گی اس کے اندر. اسی طرح 6 کی یا 8 کی یا 7 کی شیئرنگ ہے خواتین کے روم کی، تو اس میں خواتین ہی خواتین ہوں گی. اب ضروری نہیں ہے آپ کی 3 ہے، آپ بولو جس میں اور کوئی نہ ہے نا، پھر آپ کو الگ سے روم لینا پڑے گا. خیر یہ اس میں 3-4 اس کی آ گئی، 2-3 ان کی آ گئی، اس طرح کر کے 6-8 کی وہ شیئرنگ کا روم خواتین کا بن گیا. شروع میں یاد رکھیں آپ نے بات کیا کی تھی، ہاں جی ہم شیئرنگ میں جائیں گے اور ہم تو کون سا ہم نے ہوٹل میں بیٹھے رہنا، ہم نے تو جو ہے نا جا کے حرم میں ہی وقت گزارنا ہے. یہ بات میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ رکھیے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں مکہ اور آپ پہنچتے ہیں مدینہ تو آپ جا کر کے وہاں ایجنٹ سے لڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار ہم کو تو بھائی الگ سے روم دے دو. ارے بھائی آپ کا الگ سے روم تھوڑی طے ہوا تھا، آپ نے تو شیئرنگ پہ اپنے آپ کو ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ پاکستان سے آپ کا ٹور آپریٹر لسٹ فراہم کرتا ہے کہ جی میرے اتنے ممبرز آ رہے ہیں، شیئرنگ میں مجھے اتنے بیڈز درکار ہے، اتنے بیڈ مجھے چاہیے، میرے 40 افراد 42 افراد آ رہے ہیں، اس میں اتنی خواتین ہیں اور اتنے مرد ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ رومز لیتے ہیں، 5 کا بھی روم لیتے ہیں، 6 کا بھی روم لیتے ہیں، 8 کا بھی روم لیتے ہیں. یاد رکھیے 5 سے شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، 5 بیڈ سے. اور وہ آپ کو پھر جی اب پتا چلا کہ آپ کے 3 افراد تو اس روم میں آ گئے، 3 افراد کو پتا چلا 10ویں فلور پہ روم ملا، پتا چلا 2 افراد کو آپ کے 30ویں فلور پہ روم ملا. اب آپ وہاں چیختے ہیں یار ہماری فیملی تو ٹوٹ گئی، ہماری فیملی تو یہ ہو گئی. تو بھائی یہ باتیں ساری آپ کو بتا دی گئی تھی کہ بھائی آپ شیئرنگ پہ جا رہے ہیں. لوگ شیئرنگ کو سمجھتے نہیں. اب ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا مکے میں مدینے میں، میں نے اپنی پرسنل آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ آگے وہاں ٹور آپریٹر جو گائیڈ ہوتا ہے ان کی طرف سے اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو گروپ لیڈر ہوتا ہے اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کو فیملی دے دیں، ہم تو 8 افراد ہیں، 3 لیڈیز ہیں تو 4 بچے ہیں تو 2 مرد ہیں اور یوں ہے تو ہے. نہیں بھائی آپ کو سیپریٹ روم نہیں دیا جا سکتا. یہ بات بہت ذہن میں یاد رکھیے گا. ہاں آپ نے الگ سے روم کروایا ڈبل بیڈ کا، ٹرپل بیڈ کا یا کوارڈ کا، 4 بیڈ کا، تو آپ کا سیپریٹ روم ہوگا، اس کے چارجز الگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں لوگ وہاں پر پیسے بچواتے ہیں، ٹور آپریٹر سے جا کے کمپنی میں جاتے ہیں، فلانے ٹورز اینڈ ٹریولز والوں کے پاس جاتے ہیں، جی ہمارا دے دیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے لیکن ہمارے ساتھ زیادہ تعاون کریں، ہم شیئرنگ پہ جائیں گے. جب شیئرنگ پہ جائیں گے اور پھر یہاں آ کر کے مکے میں مدینے میں کرتے ہیں شور. یار اتنا سفر لاکھوں کا کر کے آپ یہاں شور مچانے آئے. پھر اور جی کمرے میں سگنل نہیں آ رہے، وائی فائی کے سگنل نہیں آ رہے. ارے بھائی آپ کو وائی فائی کے سگنل کے لیے تھوڑی ہم یہاں لائے، یا آپ یہاں وائی فائی کے سگنل کے لیے تھوڑی آئے ہو. اگر آپ یہ سمجھو او جی ہمارے تو پھر سگنل ہی نہیں آ رہے، یہ ٹور آپریٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جی لوبی میں جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، مجھے آج میسج آیا ہے گروپ کا، اور جی ہمارے تو فلور پہ تو بالکل وہی نہیں آ رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. دوسرا ایک ہوشیاری لوگ یہاں کرتے ہیں، یہاں آ کر کے سم نہیں لیتے، لوکل ڈیٹا والی سم نہیں لیتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ کٹ جاتے ہیں.
पता चला वो वहां गया, ग्रुप लीडर चीख रहा होता है, ओ भाई फलां कहाँ है, फलां कहाँ, फलां कहाँ है, नहीं जी वो उनका नंबर दो, उसके बाद वो नंबर ही नहीं है। अब ग्रुप लीडर क्या करेगा? अब फिर आप बैठ के दूसरों को जाके ना डिस्टर्ब कर दो, देखो जी हमें पूछा नहीं, हम तो वहां थे, हमें तो पता ही नहीं था कहां से जाना है, शटल कहां से आनी थी, कहां से जानी थी। आपने पता किया, आपने अपना कनेक्शन ही नहीं बहाल किया हमसे, तो फिर आप कैसे ये शिकवा कर सकते हैं? दूसरी बात, हम बार बार आपसे कहते हैं, बुजुर्गों का एक कॉल है, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, तो आपका उम्रा और हज होगा। इधर आप बैठ के ग्रुपिंग कर लेते हैं, लॉबिंग करते हैं, देखो जी ये ग्रुप लीडर ऐसा है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे भाई समझा आपने नहीं और गीबत कर रहे हैं आप ग्रुप लीडर की। कितना बड़ा गुनाह मिला आपको। यहां सवाब कमाने आए थे, उल्टा आप खसारे में जा रहे हो। तो मैं आपसे फिर इल्तमास करता हूं, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे कोई व्यूअरशिप का अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है शौक, सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए लाखों रुपए खर्च करके। आपको पता है उम्रे की सवाब क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने उम्रा किया उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, और उसको बहुत ख्याल किया, यानी तरीके से उम्रा किया, तो वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। हम गुनाह पाक करवाने आए या अपने ऊपर लाखों करोड़ों के हिसाब से मजीद गुनाह लदवाने आए? मक्के में एक सवाब, एक नेकी, 1 लाख नेकी, एक गुनाह 1 लाख गुनाह, एक गीबत 1 लाख गीबत, एक झूठ 1 लाख झूठ, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। गीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला है। क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे हम? फिर हम कहते हैं जी हम मक्का मदीना से होकर आए। बुजुर्गों ने कहा, अगर किसी के मक्का मदीना से आने के बाद तुम उसके बदलाव देखो, उसको पाकीज़गी की तरफ जाते हुए देखो, नमाजी हो गया है, सच बोलने वाला हो गया है, निगाह झुकाने वाला हो गया है, समझो इस पर उम्रे ने असर किया, इसका उम्रा कबूल हो गया है। अब हम उम्रा करके जाए, फिर उसी तरह मुंह फाड़ फाड़ के, अबे वो लूट लिया, ओ भाई पैकेज वालों ने झूठ बोल दिया और हमारे साथ ये कर दिया। समझा था आपने कि नहीं समझा था? अपना कोई नहीं कहता कि मैंने क्या किया। कनेक्शन बहाल नहीं करते, सिम यहाँ आके लेते नहीं है, वाईफाई लेके सारे दिन लॉबियों में बैठे रहते हैं, हरम में जाता कोई नहीं है। मैं बहुत मादरत के साथ हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, खुदा की कसम, ये जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना वो सब कुछ बता रहा हूँ आपको। हरम जाने के लिए तैयार नहीं होते, आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं ये हूँ, हम बाद में चलेंगे। अब मैं क्या करूँ बताएं? तो ये सारी शेयरिंग का मैंने आपको तरीका बतला दिया। शेयरिंग का मतलब ये होता है, सेपरेट रूम का मतलब ये होता है, बराए मेहरबानी लाखों रुपए खर्च करके जो मक्का मदीना आते हैं तो खुदा के लिए उसको वर्थ वाइल बनाए, वैल्यू टू वर्थ बनाए, वैल्यू टू मनी बनाए। अगर ये सब कुछ करना है जो हम कर रहे हैं या हम जो देख रहे हैं, नो नीड टू कम टू मक्का एंड मदीना, फॉर गॉड सेक नो नीड टू कम टू परफॉर्म उमरा ओवर हियर। कोई जरूरत नहीं अल्लाह को हमारे ऐसे उम्रे की कि जिसके अंदर आकर के हम अल्लाह उसके रसूल को नाराज करें। मदीने में क्या तमाशे करते हैं लोग, किस तरह चीखते चिल्लाते हैं, किस तरह अपने आप को जलील और रुस्वा करते हैं, और टूर ऑपरेटर्स और ग्रुप लीडर्स को भी जलील करते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। हाथ जोड़कर ख्वास्तगार हूं, मेरी कोई बात सख्त लगी, बुरी लगी, अल्लाह की रजा की खातिर मुझे माफ कर दीजिएगा। वीडियो समझिएगा, 2 नहीं 3 बार देखिएगा, हो सके अपने प्यारों को शेयर भी कीजिएगा। वस्सलाम मालिकराम।